اس کا کام تھا کسی طرح سے سمندر کے کنارے مچھلی مارتا تھا اور اپنے بچوں کو کھلاتا جلاتا تھا۔ اس کے اوپر قرض بہت تھے، قرض سے وہ پریشان تھا۔ کیا کرے؟ ڈیلی وہ صبح نکلتا تھا، سمندر کے کنارے چلا جاتا۔ وہی سمندر کے کنارے جو بھی مچھلیاں ملتی دن بھر مارتا، اور مارنے کے بعد لا کے وہ شام کو بیچتا تھا۔ کسی طرح وہ گھر کا اپنے بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلی مارنے گیا، اس کو ایک بہت قیمتی مچھلی ملی۔ تو مچھلی پاتا ہے، اس کے بعد وہ ہوتا ہے چلیے آج مجھے بہت اچھی مچھلی ملی ہے، 10,000 بیچ دیتا ہوں۔ بیچنے کے جو رقم ملے گی اس کو ادا کر دیں گے اور ان کو کھائیں گے اور ہماری زندگی کو بہتر ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک شخص ملا، اس سے دیکھا کہ یہ مچھلی تو بہت قیمتی ہے۔ انہوں نے اس مچھلی کو اس سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس مچھلی مارنے والے نے کہا میں مچھلی نہیں دوں گا، یہ مچھلی بہت قیمتی ہے، میں بہت غریب ہوں، بہت محتاج ہوں، بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اور یہ مچھلی میں مارکیٹ میں بیچوں گا، بیچ کر جو قرض ہے اس کو میں ادا کر کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ وہ آدمی طاقتور تھا، وہ زبرن دھمکا کر مار کر اس سے مچھلی چھین لیتا ہے۔ جب چھین لیتا ہے، جیسے نکلتا ہے تو مچھلی کا دانت اس کے انگوٹھے میں لگ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے۔ مچھلی کو گھر میں رکھتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے کہتا ہے یہ دیکھو مجھے کٹ گیا ہے، اس کی ملہم پٹی کر دیجیے۔ ڈاکٹر اس کو بینڈیج کر دیتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن درد زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تو کوئی اندرونی زخم لگ رہا ہے، کسی جانور نے آپ کو کاٹا ہے جو زہریلا ہے، تو آپ کو یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ اب کیا کرے، وہ خود پریشان ہوا، وہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ انگوٹھا کاٹ دیجیے۔ انہوں نے انگوٹھا کٹوا لیا۔ پھر 2 دن کے بعد پھر درد بڑھتے گیا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی زہر تو بڑھ رہا ہے اور آپ کا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا پورا۔ انہوں نے مجبوراً ہاتھ زندگی بچانی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ کٹوا لیا۔ اسی طرح درد بڑھتے گیا، دھیرے دھیرے اس کا پورا ایک ہاتھ کا بازو کٹ گیا۔ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اب تو کیا کرے۔ ایک شخص آئے، پوچھا کہ کیا ضرورت ہے، کیوں مایوس ہو؟ اوپر والے نے تجھے ہر چیز دیا ہے اور یہ حال تمہارا کیسے ہوا؟ کہا کیا بتائیں، ایک مچھلی کاٹ لی تھی اور دھیرے دھیرے ایسے زیادہ بڑھا کہ میرا یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو کہ یاد کرو کہیں تو کسی کا ناحق تو نہیں ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر، کسی کو زبرن دبایا ہو، کسی کے اوپر اور طرح طرح کے ظلم آپ نے کیا ہو۔ نے سوچا، اس کے بعد کہا ایسا تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ میں نے جو مچھلی لیا تھا وہ بہت غریب تھا۔ وہ کہا کہ ٹھیک ہے تو لے جا، اس کا بدلہ تجھے خدا دے گا۔ وہ بھاگا ہو مچھلی مارنے والوں کو ڈھونڈتے گیا، دریا کے کنارے وہ شخص ملا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، بتا تو نے میرے ساتھ کیا کیا، ایک مچھلی کاٹی تھی اور تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پورا بازو چلا گیا۔ اس شخص نے کہا میں تو کچھ نہیں تیرے حق میں بد دعا کیا تھا، میں تو کچھ کہا بھی نہیں، لیکن میں اتنا کہا کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت محتاج ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اے اللہ تو میرا بدلہ تو لے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو بدلہ لے سکتا ہے، میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں اور اس شخص سے بدلہ تو لے گا۔ تو یہ جو بدلہ لیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میرے حق کا بدلہ یہ تجھ سے لیے ہیں۔ کہا اے اللہ کے واسطے تو جو مانگ، جو رقم کہو، جو قیمت کہو، میں تیرے کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میرے لیے دعا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ جو مجھ پہ یہ اس طرح کا عذاب ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو مجھے معاف کر دے۔
اس شخص نے معاف کیا اور جیسے ہی معاف کیا دوسرے دن سے ایک دم وہ بہتر ہو گیا، شفا ہو گیا۔ جو درد اس کے بازو میں رہتا تھا، جو تکلیف اس کو رہتی تھی، وہ ہٹ گیا۔ دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کا ذرہ برابر بھی اگر تم کسی کا حق مارو گے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اللہ تعالیٰ زندگی بھر نہیں معاف کرے گا۔ اگر معاف کرے گا تو جس کا آپ نے حق مارا ہے اسی کا حق ہوتا ہے معاف کرنے کا۔ جب وہ معاف کرے گا تبھی آپ اس چیز سے نجات پاؤ گے۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے، کہتا ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے خبر پاؤ، اللہ تعالیٰ سے جو لیکن آپ کسی انسان کو دبائیے، انسان کو حق بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ نماز آپ نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ روزہ آپ نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ جو چیز اللہ کے ذات میں ہے، اللہ کے حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز حقوق العباد ہے تو آپ کو پوری زندگی، یعنی کہ آپ جتنا چاہیں حج کر لیں، جتنا چاہیں زکوٰۃ دے دیں، جتنا چاہیں نماز پڑھ، لیکن پھر معاف ہونے والا نہیں جب تک وہ انسان جس سے آپ کا کوئی خطا اس کے ساتھ نہ، جب تک وہ نہیں کرے گا، جب تک آپ کا وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے دوستوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کسی کا ذرہ برابر بھی آپ مت ستاؤ۔ دنیا کے اندر آپ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ کسی بھائی کا آپ حق نہ ماریں، کسی بھائی کو آپ ناحق مت ستائیں۔ السلام علیکم۔